اس کا 7واں باب اس کی پہلی 2 آیات ہم تلاوت کریں گے، غور سے سنیے گا۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے: نیک نامی بیش با عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند اس پاک کلام کو سمجھنے سیکھنے کی ہم سب کو قوت اور توفیق دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے کلام اقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، نیک نامی جو ہے وہ بیش با عطر سے بہتر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک تمثیل دیکھی تھی، جس کے اندر ہم نے ایک عورت کو دیکھا جس نے بڑا قیمتی عطر جو ہے وہ کیا کیا، وہ یسوع مسیح پہ ڈال دیا اور اپنے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں جو ہے وہ صاف کیے، دھوئے۔ ایک بڑی خوبصورت ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے۔ یہاں پر بھی خدا کا بندہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ نیک نامی جو ہے وہ بیش با عطر سے بہتر ہے۔ اس نے وہاں پر نیک نامی کمائی ہے کلام کی خدمت کر کے، یسوع مسیح کی خدمت کر کے۔ میرے عزیزو، اس نے اپنا پیسہ نہیں دیکھا۔ عطر، آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا الفاظ ادا کیے یہودا اسکریوتی نے، کہ اگر یہ عطر بیچ کے غریبوں کی مدد کی جاتی تو یہ عطر تو بڑا مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہودا نے یہ بات کہی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میری عزیزو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں، ہم یہ بات تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم خداوند کی خدمت کے لیے صرف اور خرچ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بات ہمارے پیسوں پہ آ جاتی ہے، بات ہمارے مال پہ آ جاتی ہے، بات ہماری زمین پر یا ہماری کسی چیز پر آ جاتی ہے، تو میرے عزیزو، ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں، ہم اداسی میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کام کے لیے اپنی چیزوں کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اپنے مال کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اپنی چیزوں کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ خدمت خداوند کی کر رہے ہیں تو صرف آپ کے الفاظوں کی خدمت نہیں چاہیے میرے اور آپ کے یسوع مسیح کو۔ صرف الفاظوں سے خدمت مت کریں۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس بلیسنگ ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، تو کلام اقدس میں لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے۔ لیکن یہاں پر زیادہ تر دھتکار دیا جاتا ہے، زیادہ تر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔ چندے کے باکس میں ڈالنا ہو تو میرے عزیزو، ہر شخص سب سے پرانا اور سب سے چھوٹا نوٹ نکال کر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پیسے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے کام میں جہاں آپ کی شان کی بڑائی ہو، آپ کی عزت کی بڑائی ہو، آپ کی بڑائی کی جانے والی ہو، اور جہاں پر آپ کی انا کا مسئلہ بن جائے، وہاں پر آپ سب سے چھوٹا نوٹ نہیں نکالتے، وہاں پر آپ سب سے بڑا نوٹ نکالتے ہیں، تاکہ آپ کی 4 لوگوں میں عزت اور رسپیکٹ
गिनी जाए। अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने मेरे अज़ीज़ों हवस के लिए, अपने मामलात को दुरुस्त रखने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदावंद की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है कि नेक नामी बेशबा अत्तर से बेहतर है। नेक नामी जो है वो बेशबा अत्तर से बेहतर है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी नेकी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। कोई कहता है जी हमें तस्वीर बना के भेजी जाए, दिखाई जाए, ठीक है, और तस्वीरें बना के आगे हम बेचते हैं। वो बेचते नहीं हैं, वो हम बेचते हैं। बेचते नहीं हैं, वो हम बेचते हैं। 4 लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्या करें, हम उन्हें दिखाएं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी फंड रेजिंग कर रहे हैं, हम इतना लोगों को दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी नेकी नहीं चाहिए मेरे और आपके खुदावंद को। ऐसी नेकी नहीं चाहिए। शायद आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। कोई शख्स जो है वो 3 सांप होते हैं और वो मुर्गी के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डस रहे होते हैं। तो एक शख्स उनकी वीडियो बना रहा होता है और मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर 3 शख्स नहीं हैं, वो 3 सांप नहीं हैं, 4 सांप हैं। लास्ट पे मैंने बताया था कि जो वीडियो बनाने वाला है ना, कि वो उस माँ की बेबसी को तो देख रहा है, उन बच्चों पर तो वो उन सांपों की उस वार को तो देख रहा है, लेकिन उन्हें बचा नहीं रहा। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ टाइम हम भी ऐसा करते हैं। हम बहुत सारी लोगों का तज़किरा, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मेरे खुदावंद को पसंद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमेशा जब भी कोई काम करें ज़रूर खुदावंद को सामने रखा करें। जब भी कोई काम करें ज़रूर अपने खुदा को अपने सामने रख के करें, ताकि खुदा आपको हर बात में ब्लेस करे। सो मेरी अज़ीज़ों, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखा है नेक नामी बेशबा अत्तर से भी बेहतर है, और मरने का जो दिन है वो पैदा होने के दिन से बेहतर है। अब यहाँ पर एक खूबसूरत टॉपिक ये भी है कि मरने का जो दिन है वो पैदा होने के दिन से कैसे बेहतर हो गया। अब देखें, जब भी हमारे बच्चे, हमारी औलाद पैदा होती है तो क्या होता है, अगर उन्हें ज़रा सा भी कोई फ़िज़िकल मसला हो जाए, ज़रा सा भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या हम अपना तन मन धन नहीं लगा देते उसको ठीक होने के लिए? सो इसका मतलब ये है कि हर इंसान चाहता है उसकी औलाद ज़िंदा रहे, तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे। और सेकंड, हम इस बात को देखते हैं कि हर एक शख्स अपने लिए भी यही चाहता है। कोई मरने के लिए पैदा नहीं होता, लेकिन खुदावन यहाँ पर अपने बंदा की मार्फत हमें ये सिखा रहे हैं, नेक नामी बेशबा अत्तर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। क्यों मेरी अजीज़ों, मरने के दिन को पैदा होने से बेहतर क्यों कहा जा रहा है? याद रखिएगा, इस मौजूदा दौर के अंदर जो भी पैदा होता है, क्योंकि अदन के अंदर जहाँ पर ये पैदाइश का सिलसिला शुरू होना था, खुदावन ने एक ब्लेसिंग हमारे बुज़ुर्ग आदम के अंदर रखी थी। अगर आप मताला करें पैदाइश पहला बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुक़द्दसा, यहाँ पर खुदावंद यूँ कहते हैं, हमने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, फलो और बढ़ो, ज़मीन को महमूर और महकूम करो, फलो और बढ़ो। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आगे चलकर ये रूहानी पैदाइश की बात है, और हम आगे चलकर देखते हैं ये 2 बाब के अंदर जब जिस्म बनाया गया, मिट्टी से पुतले वो बनाए गए और उनमें ज़िंदगी का दम फूँका गया मेरे अज़ीज़ों। और फिर देखते हैं कि इस मिट्टी के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात भी हैं,
اور اس مٹی کے اندر خواہشات کہاں سے آئی؟ اس مٹی کے اندر خواہشات میرے عزیزوں جب بزرگ آدم کی وائف کو ان کی پسلی سے بنایا گیا، اماں حوا کو، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جسم اور ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم سانپ کہتے ہیں، وہاں پر سانپ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو تصور کرتے ہیں کہ یہ کون سا سانپ ہے؟ یہ سانپ وہ والا ہے جو رینگنے والا کیڑا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، بائبل مقدس اس طرح ترتیب بیان نہیں کرتی کہ سانپ جو ہے وہ شروع سے ہی رینگنے والا کیڑا ہے۔ نہیں، یہ وہ سانپ ہے جو بول رہا ہے۔ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں کلام اقدس کا، یہ وہ سانپ ہے جو ہم کلام ہوا اور بول رہا ہے۔ ہوا کے ساتھ ہم کلام ہو رہا، کیا واقعی خدا نے ہر پھل کھانے سے منع کیا؟ اور آپ دیکھیں، اور یہ وہ سانپ ہے میرے عزیزو جو بڑی باتیں کر رہا ہے ہوا کے ساتھ، اور پھر اس نے کھانے کا وہ پھل بھی دیا اس کو۔ میری عزیزو یاد رکھیے گا، اور لکھا ہے سانپ جو ہے کل دشتی جانوروں میں سے چلاک تھا، یہ چھپایا تھا میری عزیزو، یہ رینگنے والا کیڑا نہیں تھا۔ چھپایا کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والا۔ یہاں ہم بعض دیکھتے ہیں کہ 4 پاؤں جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 پنجے جو ہوتے ہیں۔ میری عزیزو اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، یہ پہلے چھپایا تھا، اور جب اس پر لعنت ہوئی تو پھر یہ رینگنے والا کیڑا ہوا۔ اس وقت خداوند نے جب گناہ کے بعد ان پر لعنت کی تو لکھا ہوا ہے میرے عزیزو کہ اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا اور ساری عمر خاک چاٹے گا۔ یہ اس پر لعنت ہوئی میرے عزیزو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر لعنت کے بعد اس کی یہ کنڈیشن، یہ صورت بنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیدائش کو دیکھ رہے تھے۔ جو پہلی پیدائش ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آدم کو روح میں تخلیق کیا، ٹھیک ہے، وہ خدا روح ہے، اور اس نے آدم کو بھی روح بنایا، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس کے اندر ہی اس کی جو وائف تھی اس کی بیوی کو رکھا، حوا کو اس کے اندر ہی رکھا۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیتیں مقدسہ کو تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر لکھا یہ ہے آدم کا نسب نامہ، جس روز وہ خلق ہوئے، ٹھیک ہے، جس روز خدا نے ان کو خلق کیا، نر اور ناری ان کو خلق کیا، اور ان کا نام آدم رکھا۔ میری عزیزو یاد رکھیے گا، یہ روحانی طور پر ایک پیدائش ہے، اور پھر ہم جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر کچھ پیدائش کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور جسمانی طور پر خدا نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، سیکنڈ آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تیسری، اگر آپ فزیکل طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ تیسری پیدائش ہے، اور جو چوتھی پیدائش ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، عورت کی نسل سے جو پیدا ہو رہا ہے، عورت کی نسل سے جو پیدا ہو رہا ہے، یہ چوتھی پیدائش ہے انسان کی۔ اور پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا جو پانی اور روح سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، اب جو پانی اور روح سے پیدائش ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ 5ویں پیدائش ہے جو ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اب پیچھے ایک بات کی گئی، خداوند نے کہا میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا۔ اس پہ ہم کبھی ڈیٹیل پہ جب وقت زیادہ ہوگا تو ضرور ہم تھوڑی سی بات کریں گے عورت کی نسل پر۔ اب یہاں پر 2 نسلوں کا ذکر خداوند نے کیا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل پر میں عداوت ڈالوں گا، ایک نسل سانپ کی اور ایک نسل عورت کی۔ اچھا، ایک یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کے یہ 2 بیٹے تھے، قائن اور حابل، جبکہ آدم کے نسب نامے میں
قائن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، اسے نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے. اسے بائبل نہیں بیان کرتی کہ وہ آدم کا بیٹا ہے. اور پھر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں جب آپ پڑھتے ہیں پیدائش 4 باب، تو وہاں پر ایک نسب نامہ الگ سا لکھا گیا ہے، اور وہ قائن کا نسب نامہ ہے. جب آپ 4 باب کی لاسٹ ورسز پڑھیں گے تو وہاں پر قائن کا نسب نامہ لکھا گیا ہے، اور 5ویں باب کے اندر آدم کا نسب نامہ ہے. سو میرے عزیزو، یہ دونوں نسلیں چلتی آ رہی ہیں شروع سے. اور پھر آپ جب پڑھتے ہیں پہلا خط، یوحنا کا پہلا خط ہے، غالباً اس کا 2 باب کی 12ویں آیت ہے یا 3 باب کی، تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں، میں یہ سینڈ کر دوں گا آپ کو اگر کسی کو چاہیے ہوگی. تو لکھا ہوا ہے کہ قائن جو اس شریر سے تھا، اور یاد رکھیے گا جو بزرگ آدم ہیں وہ شریر سے نہیں تھے، وہ خدا سے تھے. آپ پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 38 ورس 38ویں آیت مقدسہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، سو وہ شریر کا بیٹا نہیں تھا. اس لیے قائن کے حق میں لکھا ہوا قائن جو اس شریر سے تھا. سو میری عزیزو، یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ترتیب بگڑی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے سے بہتر ہے، مرنے کا دن پیدا ہونے سے بہتر ہے. بہت سارے نبیوں کی امید تھی، بہت سارے نبی اس بات کی حسرت کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ وہ دن دیکھیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اخیر زمانہ کو، اور جو دن یسوع مسیح کے رسولوں نے، شاگردوں نے دیکھے لیکن نہ دیکھ پائے. میرے عزیز، ان کی خواہش تھی اور یہ اچھی خواہش تھی. ہم اس بات کو آج سیکھ رہے ہیں پیدائش کے تلنے سے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے سے بہتر ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور جو وائز ہے وہ اپنی ایک ترتیب کے مطابق جب اس بات کو لکھ رہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں آ کر میرے عزیزو سب سے پہلا کام وہ روتا ہی ہے، ٹھیک ہے. سو اس کے بعد جو ہے نا، لازمی نہیں کہ سارے ہی روئیں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں. سو جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی جو پرورش ہوتی ہے، اس کی پرورش اور میری عزیزو اس کی دیکھ بھال اور اس کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر، ٹھیک ہے، اس کے عزیز، ٹھیک ہے نا، اس کا ماحول معاشرہ کرتا ہے، اور اس کا سکول کالج، یہ سب اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اور میری عزیزو یہ بات یاد رکھیے گا، اسے نفرت کرنا بھی یہ لوگ سکھاتے ہیں. اس کے مذہبی جو ٹھیکیدار ہیں، اس کے مذہبی جو رہنما ہیں. اور یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نیلسن منڈیلا نے بڑی خوبصورت بات کی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نفرت لے کر پیدا نہیں ہوتا، وہ تو محبت لے کر پیدا ہوتا ہے. نفرت اس کے گھر والے اسے سکھاتے ہیں، سکول، ادارے، یونیورسٹیاں، ٹھیک ہے، اس کے مذہبی رہنما وہ سکھاتے ہیں. بچہ نفرت لے کر نہیں پیدا ہوتا. سو میری عزیزو، میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کی نجات سے غافل ہیں، جو اس کی نجات سے غافل ہیں، میری عزیزو، ان کے لیے جو ہے نا، وہ پیدا ہونے کا جو دن ہے وہ مرنے سے بہتر ہے. ان کے لیے جو پیدا ہونے کا دن ہے وہ مرنے سے بہتر ہے. لیکن جو نجات کے اندر، جو ماں باپ مخلصی کے اندر ہیں، کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. لیکن یہاں پر بہت سارے ایسے خادمین کا نام لے کر ان کی اولادوں کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں، ان کی حرکات دیکھیں، ان کے کام دیکھیں. میری عزیزو، نام کے ساتھ پاسٹر لگ جانا، خادم لگ جانے سے کوئی راست باز نہیں بن جاتا. نبی کہلوانے سے کوئی راست باز نہیں ہوتا. نبی تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، نبی تو سچے بھی ہوتے ہیں، نبی تو اچھے بھی ہوتے ہیں، نبی تو برے بھی ہوتے ہیں. سو اس لیے میری عزیزو، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. سو
راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ مبارک ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کے چیلنجز اور دنیا کے اندر یہ ابلیس کی خدائی اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر انسان بہت دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بہت دفعہ ہمت ہار جاتا ہے، بہت دفعہ اچھے کام کرنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، وہ صحبتوں کو تبدیل کرتا ہے تو گڑھے میں گر جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی صحبت کا بہت دھیان رکھیں۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ بہت ڈرتے ہیں موت سے۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ اکثر یہ شعر دہرایا کرتے تھے، انہوں نے کہا میں نے ایک ٹرک کے پیچھے پڑا، زندگی بے وفا ہے ساتھ کیا نبھائے گی، موت وفادار ہے ساتھ لے کر جائے گی۔ سو میرے عزیزو، ایماندار جو ہوتا ہے نا، ایماندار ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ خدا کے خوف سے ڈرتا ہے، وہ ہر اس بات سے ڈرتا ہے جس سے خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی یہ طوفان کے تعلق سے، جہاں پر بہت ساری جانیں جو ہیں وہ طوفان، پانی جو ہے سیلاب، سمندر لے کر جا رہا ہے، گھروں کے گھر وہ ایسے بہا کر لے کر جا رہا ہے جیسے کاغذ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر میرے عزیزو مجھے بتائیں، کیا ہماری اصلیت ہے، کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہمارا ٹھکانہ، کتنی دیر ہم یہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں، کتنا ہم زور لگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے، سب کے سب غرق ہو کر رہ گئے، پیسے والے نہیں زندگی بچا سکے، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر نہیں اپنے آپ کو میرے عزیزوں بچا سکے۔ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا، لیکن ایماندار کے لیے موت میرے عزیزوں اسے اس کے حقیقی مقام پر لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اس دن کو مبارک کہا گیا ہے، اس دن کو اس لیے مبارک کہا گیا ہے۔ آپ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 13ویں آیت، کلام اقدس میں لکھا ہے، لکھ، اس آسمان سے آواز آ رہی ہے، لکھ، اب سے مبارک اور مقدس وہ ہیں جو خداوند میں مرتے ہیں، خداوند میں سوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے پہلا تسلنیکیوں پڑھیں، اس کا 4واں باب، اس کی 13ویں آیت، اوروں کی بابت جو نا امید ہے غم نہ کرو، پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں۔ ایماندار میرے عزیزو، جو ایماندار ہیں وہ مرتے نہیں، وہ سوتے ہیں، اور سویا جاگ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، نیند جو ہے نا وہ آدھی موت ہے، اور موت مکمل نیند ہے، ٹھیک ہے۔ سو میری عزیزو، اس لیے اور جو مسیح میں مرتے ہیں وہ یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب کے اندر ایک خوبصورت وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور ان کے لیے وہ جگہ تیار ہے۔ وہ نہیں ڈرتے، انہیں علم ہے کہ ہمارے لیے آسمان پر ایک اچھی عمارت ہے، جو زمین کے ہاتھ، جو زمین میں ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارت نہیں ہے، بلکہ آسمان پر ہمارے لیے ایک اچھی عمارت ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم اپنے انجام پر غور نہیں کرتے، جس طرح بڑے بڑے ڈکٹیٹرز نے اپنے انجام پر غور نہیں کیا۔ کاش کہ ہم سونے سے پہلے چند لمحے اس بات کو سوچ کر سوئیں کہ آج ہم نے کیا بویا اور کیا کاٹیں گے، آج ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آج ہم نے خدا کو کتنا خوش کیا اور ہم نے خدا کو ناراض کتنا کیا۔ میرے عزیز، ضرور سوچ کر سوئیں تو ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج یعقوب کا خدا، آج میرا اور آپ کا یسوع مسیح اگر آپ سے بات نہیں کرتا تو پھر میرے عزیزوں ہم بدنصیب لوگ ہیں،
بد نصیب لوگ ہیں۔ سو خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے آپ سے بات کرتا ہے، خواب اور رویا میں آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو آسمانی مقامات دکھاتا ہے۔ وہ میرے عزیزو تب ممکن ہے جب آپ بحال ہوں گے۔ جو عدن کے اندر جدائی پڑی تھی، اس کی بحالی یسوع مسیح نے کی۔ عدن کے اندر خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور آج بھی اگر خدا آپ سے باتیں نہیں کرتا تو آپ بحال نہیں ہوئے میرے عزیزو۔ اپنی بحالی پر غور کیجئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ طوفان اور ان چیزوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہیں۔ یسوع مسیح نے ایسا ہمیں نہیں سکھایا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ان مصیبتوں کو دیکھو، ان آفتوں کو دیکھتے ہو، ان چیزوں کو دیکھتے ہو، تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی وہاں سے ہے۔ سو میری عزیزو، یہ تو ہماری مخلصی کے دن نزدیک ہیں، ہم کیوں ڈریں؟ اور آج بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روح القدس ہے، اور وہ اندھیرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے عزیزو کچھ ایسی جگہوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا روح القدس ہے؟ وہ میرے بھائی، یہ خلقت خدا کی ہے، یہ زمین، یہ جہان، یہ آسمان خدا کے ہیں، یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے۔ ہمیشہ جو ابلیس نے خوف آپ کے دل میں بنا دیا ہے، آپ کے ذہنوں میں بنا دیا ہے، اس کے سر پر پاؤں رکھ کے چلا کریں۔ وہ ہارا ہوا ہے، اور لوگ ہارے ہوئے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے یسوع نے قبر اور موت پر فتح حاصل کی ہے، اور شیطان کو شرمندہ نہیں کیا، اس کو ہرایا، اس کو مارا ہے وہاں پر، اس سے کنجیاں چھین لی ہیں۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہم ہمیشہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ اب وقت بہت قریب ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آنے والے ہیں۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہ وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اٹھائے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں رہیں، تو میرے عزیزو، پھر اپنے کام کردار، اپنا چال چلن، اپنا لباس، اپنی ہر